اردو نالج چینل کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں شام کے جو علاقے فتح ہوئے اور شام کے علاقوں میں جو جنگیں ہوئیں، ان میں ایک جنگ اہل شجر کے ساتھ بھی تھی، جس میں اہل شجر نے اسلامی لشکر کے خوف سے آپس میں ہی جنگ کرنا شروع کر دی۔ دوستو، یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ شجر علاقہ کی فتح کے متعلق ویڈیوز دیکھنے سے قبل پہلے اپلوڈ ویڈیوز جنگ کینسرین، جنگ بالبک، جنگ رستن ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو بہتر معلومات مل سکے۔ اسلامی لشکر نے جب رستن فتح کیا اور رستن میں اپنا اقتدار مستحکم کر لیا تو اسلامی لشکر نے اہل شجر کی جانب سفر شروع کر دیا، کیونکہ شہر حمص، حما اور شجر کے مکینوں نے اسلامی لشکر سے صلح کر رکھی تھی۔ مگر شہر شجر کے سردار کی وفات کے بعد ہرقل نے شجر میں ایک نہایت ظالم اور متکبر سردار بھیجا جسے نکس کہتے تھے۔ اس نے آتے ہی مسلمانوں کے ساتھ صلح توڑ دی اور اہل شجر کو مختلف طریقوں سے ظلم کا نشانہ بنانے لگا، ان پر سختی کرتا، ان کا مال ضبط کر لیتا اور کھانے پینے کی ضروری اشیاء روک لیتا۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو سردار کے وفات پانے اور صلح کے ٹوٹنے کی خبر ملی تو آپ نے شہ سواروں کا ایک دستہ ان کی طرف روانہ کیا تاکہ موجودہ حالات کا جائزہ لیں۔ اس فوجی دستہ نے شہر میں جا کر ہلہ بول دیا اور ہر طرف شور برپا ہو گیا۔ سردار نکس نے جب شور سنا تو اہل شجر کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں سے کہا کہ ہرقل بادشاہ نے مجھے تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا ہے اور میں یہ فریضہ اچھی طرح سر انجام دوں گا۔ پھر نکس نے اسلحہ کا گودام کھول دیا اور لوگوں میں اسلحہ تقسیم کر دیا اور لوگوں کو کہا کہ تمہارے مقابلہ میں جو مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، اس سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اپنا دفاع کرو۔ اہل شجر نکس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً تیار ہو گئے، مگر اسلامی لشکر کی کثرت کو دیکھ کر ششدر رہ گئے، کیونکہ اسلامی لشکر 3 مراحل میں پہنچا تھا۔ سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر، بعد میں حضرت یزید بن ابی سفیان کا لشکر اور آخر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے سارے لشکر کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس طرح اسلامی لشکر ایک عظیم لشکر بن گیا۔ اس عظیم لشکر کو دیکھ کر اہل شجر کے دل دہل گئے اور آنکھیں ہیبت زدہ ہو کر رہ گئیں اور وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایک مکتوب نکس کو بھیجا جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے لکھا، اے شجر والو سنو، تمہارا شہر بالبک اور رستم سے بڑا نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے باشندے ان سے زیادہ بہادر ہیں، لہٰذا میرا خط پڑھنے کے بعد میری اطاعت کر لو اور سرکشی کرتے ہوئے میری مخالفت مت کرنا، ورنہ اس کا انجام برا ہوگا اور اس کے ذمہ دار بھی تم خود ہی ٹھہرو گے۔ ہمارا عدل و انصاف اور حسن سیرت تم بخوبی جانتے ہو، اس لیے دوبارہ ہماری صلح میں داخل ہو جاؤ اور ہماری اطاعت قبول کر لو، جیسا کہ ملک شام کے اکثر شہر ہماری اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط اہل شجر کو بھیجا تو سردار نکس نے خط پڑھا اور شہر والوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے شجر والو، تمہارا اس خط کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اہل شجر نے جواباً کہا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ واقعی ہمارا شہر رستن اور بالبک سے بڑا نہیں ہے اور نہ ہی دمشق اور بصرہ سے بڑا ہے۔ اے سردار، تم اہل حمص کی شجاعت اور بہادری سے اچھی طرح واقف ہو۔ اس کے باوجود انہوں نے عربوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اسی طرح فلسطین اور اس کے شہر اردن کے حالات بھی تم اچھی طرح جانتے ہو، تو شجر پر حملے سے تم انہیں کس طرح روک سکو گے؟ حالانکہ ہمارا شہر ان شہروں کی طرح نہیں ہے۔ اگر تم نے ان عربوں کی مخالفت کی تو ہماری ہلاکت اور شہر کی بربادی کے ذمہ دار تم ہی ہوگے۔ اس کے بعد مشورہ تکرار کی شکل اختیار کر گیا، دونوں طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں۔ آخرکار نکس اٹھا اور اہل شجر کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اہل شجر پر حملہ کر دو۔ نکس نے اپنی فوج کے ساتھ اپنی ہی عوام پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر اہل شجر بھی اسلحہ نکال کر مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ خوب قتل و غارت ہوئی اور ان کے درمیان جنگ جاری رہی۔ اسی دوران اہل شجر نے اپنے چند آدمی بغیر اسلحہ کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں بھیجے، جنہوں نے آتے ہی سلام کیا اور کہا کہ اے امیر، ہم نے آپ کی محبت میں اپنے سردار اور اس کے سپاہیوں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اہل شجر کو دعائیں دیں اور خوشخبری دی کہ تم میں سے جو کوئی ہمارے دین میں داخل ہونا پسند کرتا ہے، اس کے لیے وہی احکام ہیں جو ہمارے لیے ہیں، اور اگر کوئی اپنے دین پر قائم رہنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی، اسے جزیہ ادا کرنا ہوگا اور جزیہ 1 سال تک معاف ہوگا۔
یہ سن کر اہل شجر خوش ہو گئے۔ اہل شجر نے محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارے سردار کا محل ہے، آپ ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس محل میں تمام مال و متاع، سونے چاندی کے برتن اور رعایا سب آپ کے ہیں۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کو دوبارہ حمص کی جانب سفر کرنے کا حکم فرمایا تو مسلمانوں نے گھوڑوں پر سوار ہو کر چلنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک انطاکیہ کے راستے پر گرد و غبار اٹھتا نظر آیا۔ مسلمانوں کے گھوڑے تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ انہوں نے دیکھا کہ روم کا ایک بہت بڑا پادری ہے اور اس کے ساتھ تاتاری گھوڑے خزانے سے لدے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کے ارد گرد رومی سپاہی حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس پادری اور قافلے کا گھیراؤ کر لیا۔ سب کو گرفتار کر کے تمام مال و متاع اپنی تحویل میں لے لیا۔ پادری تمام مال و متاع، سونا چاندی اور کپڑے ہرقل کے حکم سے والی حمص کے لیے لے کر جا رہا تھا، اور پادری کو بالکل بھی علم نہ تھا کہ شجر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو چکا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو جو مال غنیمت اس قافلہ سے حاصل ہوا، اس سے قبل کسی فتح میں حاصل نہ ہوا تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا سامان کھلوایا تو دیکھا کہ اس میں سونے سے کشید کیے ہوئے سرخ ریشمی کپڑے، 10 اونٹوں پر دینار اور باقیوں پر بھی کپڑے لدے ہوئے تھے۔ دوستو، اس ویڈیو کے متعلق اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ شجر کے بعد اسلامی لشکر حمص شہر کی جانب چلا گیا۔ میری نیکسٹ ویڈیو حمص شہر کی فتح کے متعلق ہے، وہ بھی ضرور دیکھیں۔